اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ ومنها نحو یومان فی نحو ما رأیتہ منذ یومان فَإِنَّ تَقْدِيرَهُ عِنْدَ الْأَخْفَشِ وَالزَّجَّاجِ بَيْنِي وَبَيْنَ لِقَائِهِ يَوْمَانِ وَعِنْدَ أَبِي بَكْرَ وَأَبِي عَلِي أَمَدُ انتفاع الرؤية يومان وعليهما فالجملة اسمية لا محل لها ومنذ خبر على الأول ومبتدأ على الثاني۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزو، بحث ہماری اس میں چل رہی تھی کہ اگر ایک جملہ ہو جس میں دو احتمال ہوں، اسمیہ ہونے کا بھی احتمال ہو اور فعلیہ ہونے کا بھی احتمال ہو، کیوں دو احتمال ہیں؟ دو وجہ ہیں، ایک اختلاف تقدیر، نمبر دو اختلاف نحویین۔ اس کی ہم مثالیں دے رہے تھے کہ ایک جملہ ہے جس میں دو احتمال ہیں، اسمیہ کا بھی احتمال ہے، فعلیہ کا بھی احتمال ہے، اور اس کی دو وجہ ہیں، اختلاف تقدیر، اختلاف نحویین۔ یہ جو ایک جملہ ہے اور اس میں دو احتمال ہیں، اسمیہ اور فعلیہ کا، اختلاف تقدیر کی وجہ سے اس کی مثالیں اپنے بیان ہم نے کر دی تھیں۔ آج یہ بیان کرنا ہے کہ ایک جملہ ہے جس میں دو احتمال ہیں، اسمیہ کا بھی اور فعلیہ کا بھی، لیکن منشأ اختلاف نحویین ہے۔ یہ جو ایک جملے کے اندر دو احتمال ہیں، اسمیہ کا بھی اور فعلیہ کا بھی، اس کی وجہ اختلاف نحویین ہے۔ آج ہم اس کی مثال آپ کی خدمت میں بیان کرنے لگے ہیں۔ ما رأیتہ منذ یومان، اس سلسلے میں کہ یہ منذ یومان جو ہے اس پہ آپ نے توجہ کرنی ہے، اس کی ترکیب کے بارے میں، ما رأیتہ منذ یومان کے بارے میں نحویوں کا جو اختلاف ہے وہ تقریباً 4 اس سلسلے میں ترکیبیں انہوں نے کی ہیں۔ توجہ کرنا، ما رأیتہ منذ یومان جو ہے، منذ یومان، اس میں کتنی ترکیبیں کی ہیں نحویوں نے؟ 4۔ پہلی ترکیب اخفش اور زجاج کی ہے۔ انہوں نے یہ کیا ہے، توجہ کرنا، اخفش اور زجاج، منذ خبر مقدم ہے، متعلق ہے فعل یا شبہ فعل عام کے، اور یومان مبتدا مؤخر ہے۔ منذ یومان میں منذ خبر مقدم ہے، یومان مبتدا مؤخر ہے۔ اخفش اور زجاج کی یہ رائے ہے، اور منذ کا معنی کیا ہے بینی و بین لقائہ یومان، یعنی میرے اور اس کی ملاقات کے درمیان 2 دن فاصلہ ہے۔ بینی و بین لقائہ یومان، میری اور اس کی ملاقات کے درمیان 2 دن فاصلہ ہے۔ پس یہ پہلی ترکیب منذ یومان کی کہ منذ خبر مقدم ہے، یومان مبتدا مؤخر ہے، یہ کس نے کہا آغا جان؟ اخفش اور زجاج نے۔ اور منذ کا معنی کی ہے بینی و بین لقائہ۔ دوسری ترکیب ہے ابن سراج اور ابو علی فارسی کی، انہوں نے منذ کو مبتدا بنایا ہے اور یومان کو کہا ہے خبر ہے۔ منذ مبتدا، یومان خبر ہے۔ کس کا نظریہ؟ ابن سراج اور ابو علی فارسی کا ہے۔ اور منذ کا معنی لیا ہے امد، نہایت، پایان، انتہا کسی چیز کا۔ تو معنی یہ کیا ہے امد انتفاع رؤیتی یومان، یعنی میں نے اس کو نہیں دیکھا، امد انتفاع رؤیتی یومان،
اور نہ دیکھنے کی مدت کتنی ہے؟ 2 دن ہے۔ یہ 2 ترکیبیں ہو گئی آغا جان۔ تیسری جو اس میں نظریہ ہے وہ جناب کسائی کا ہے۔ جناب کسائی اور ایک جماعت ہے نحویوں کی، انہوں نے کیا کیا ہے آغا جان؟ توجہ کرنا، کہا منذ کانا یومان، منذ کانا یومان، منذ ظرف ہے رأیتو کا، اور یومان فاعل ہے فعل معذوف کانا تامہ کا۔ منذ کانا یومان ہے، کا منذ رأیتو کا ظرف ہے، کانا یومان، یومان کیا ہے آغا جان؟ یومان کیا بنے گا؟ فاعل ہے فعل معذوف کانا تامہ کا۔ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے بنایا ہے۔ تو پھر اس صورت میں یہ جو جملہ ہوگا فعلیہ کانا یومان، یہ جملہ فعلیہ ہے اور محلن جو ہے منذ کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ مجرور ہے، منذ کی وجہ سے یہ مجرور ہے۔ چوتھا نظریہ بھی ہے، بعض کا چوتھا نظریہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے منذ مرکب ہے من ابتدائیہ اور ذو موصولہ ہے۔ منذ میں منذ میں من ابتدائیہ ہے اور ذو موصولہ ہے اور اس کا معنی وقت ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، جب منذ من اور ذو جو موصولہ ہے اس سے مرکب ہے تو اس کا جو صلہ ہے وہ یہ ہے، کہا یہ یومان خبر مبتدائے معذوف کی، یعنی ہے ہوا یومان، ہوا یومان، یہ جملہ اس ذو کا کیا بنے گا آغا جان؟ صلہ، ذو کا ہو جائے گا صلہ اور اس کا محلی اعراب نہیں ہے، صلہ ہے چونکہ اس کا محلی اعراب نہیں ہے، یہ بن جائے گا من الزمن الذی ہوا یومان۔ توجہ آپ نے یہاں تک فرما لیا گا جان۔ ابھی پھر میری عرض سنو، آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ پڑھ رہے ہیں جناب کہ اگر ایک جملہ ہو اور اس میں 2 احتمال ہوں، اسمیہ کا بھی اور فعلیہ ہونے کا بھی احتمال ہے۔ کیوں 2 احتمال ہیں؟ اختلاف تقدیر وجہ ہے یا اختلاف نحویین ہے؟ اختلاف تقدیر کی مثالیں کل پڑھی تھیں، آج جو ہم نے مثال شروع کی ہے وہ ایک جملہ جس میں 2 احتمال ہیں اور اس کی وجہ اختلاف نحویین ہے۔ وہ مثال یہ دی ہے ما رأیتو منذ یومان، یہ جو منذ یومان ہے اس مثال کے اندر اس کی ترکیب کے سلسلے میں 4 نظریے ہیں، 4۔ پہلا نظریہ اخفش اور زجاج کا ہے، انہوں نے کہا منذ خبر مقدم، یومان مبتدا مؤخر ہے اور منذ کا معنی کیا ہے بینی و بین لقائی یومان۔ دوسرا نظریہ ابی علی ابی بکر کا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے کہ منذ کو، توجہ کرنا، منذ کو بنا دیا ہے مبتدا، یومان کو بنا دیا ہے خبر، اور منذ کا معنی کیا ہے مدت، مدت کے معنی میں اس کو لیا ہے۔ یہ 2 صورتوں، یہ دونوں میں جملہ کیا بنے گا؟ جملہ اسمیہ ہے اور اس کا محلی اعراب نہیں ہے۔ تیسری ترکیب جو اس میں کی ہے منذ یومان میں وہ جناب آگئے کسائی اور ایک جماعت ہیں جنہوں نے کہا ہے اصل میں ہے منذ کان یومان، تو یہ منذ جو ہے پیچھے مارے تو کا ظرف ہے، کانا یومان، کانا تامہ یومان اس کا کانا کا فاعل ہے، پس جملہ ہو جائے گا فعلیہ۔ پہلی جو 2 تھی جملہ اسمیہ بنا، اب اس صورت میں کیا بنا ہے؟ جملہ فعلیہ بن گیا ہے۔ اور ایک چوتھی ترکیب بھی ہے جنہوں نے منذ کو لیا ہے کہ منذ مرکب ہے من اور ذو سے، مرکب ہے، منذ مرکب ہے من اور ذو سے، ذو موصولہ ہے اور اس کے بعد والا جو ہے یومان اس کا مبتدا حذف ہے، یعنی ہوا یومان، اور وہ جملہ ہوا یومان یہ جملہ ذو کا کیا بن رہا ہے؟ صلہ، ٹھیک ہے، اور اس کا محلی اعراب
نہیں ہے چونکہ صلہ ہے آغا جان. تو پس اس میں یہ جو مثال آج پڑھی ما رأیتہ منذ یومان، اس کی ترکیب کے سلسلے میں نحویوں کے کتنے نظریات تھے؟ 4. ٹھیک ہے، یہ پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں. وَمِنْهَا نحو یومان فی نحو ما رأیتہ منذ یومان، میں نے اس کو نہیں دیکھا منذ یومان 2 دن سے. فَإِنَّ تَقْدِيرَهُ عِنْدَ الْأَخْفَشِ وَالزَّجَّاجِ بَيْنِي وَبَيْنَ لِقَائِهِ يَوْمَانِ. فَإِنَّ تَقْدِيرَهُ، اس کی تقدیر اخفش اور زجاج کی نظر میں یہ ہے بینی و بین لقائی یومان، میرے اور اس کی ملاقات کے درمیان 2 دن فاصلہ ہے. وَعِنْدَ أَبِي بَكْرَ وَأَبِي عَلِي آمد انتفاع رؤیت یومان. آمد یعنی پایان، انتہا مدت، انتفاع رؤیتی. ٹھیک ہے نا، مدت انتفاع رؤیت، نہ دیکھنے کی مدت 2 دن ہے. میں نے اس کو 2 دن ہو گئے کہ نہیں دیکھا. انتفاع رؤیت، نہ دیکھنے کی جو انتہا ہے وہ کتنی ہے؟ 2 دن ہے. وَعَلَيْهِمَا فَالْجُمْلَةُ اسْمِيَّةٌ، ان دونوں صورتوں میں جملہ اسمیہ ہے، لا محل لہا، اور اس جملہ اسمیہ کا محلی اعراب نہیں ہے. دونوں صورتیں کون سی؟ ایک مرتبہ ہم نے یہ کیا ہے کہ منذ کو خبر مقدم، یومان مبتدا مؤخر، اور دوسرا یہ کیا کہ منذ مبتدا یومان خبر. یہ دونوں صورتیں جو بنائی ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک اخفش اور زجاج والی اور دوسرا ابی علی والی نظر، دونوں میں جملہ اسمیہ لا محل لہا. ومنذ خبر علی الاول ومبتدا علی الثانی، منذ خبر ہے علی الاول، نظریہ اول اخفش اور زجاج والی نظر کے مطابق منذ خبر ہے، یومان مبتدا مؤخر ہے. ومبتدا علی الثانی، دوسری نظر ثانی یعنی ابی بکر اور ابی علی والی نظریے کے مطابق منذ مبتدا ہے، یومان خبر ہے. وقال الکسائی و جماعت المانا منذ کان یومان، یہ تیسری نظر ہو جائے گی. کسائی اور جماعت نے کہا ہے مانا منذ کان یومان ہے. منذ کان یومان فمنذ ظرف لما قبلها وما بعدها جملة فعلیة فعلها ماض حذف فعلها. توجہ کرنا، کسائی اور جماعت نے کہا ہے کہ معنی یہ ہے منذ کان یومان. جب منذ کان یومان ہو گیا تو منذ ظرف ہے لما قبلها، ما قبل جو ما رأیتہ ہوئے اس کے لیے ظرف ہے. وما بعد، اور منذ کے ما بعد جو ہے کون بلا؟ کان یومان. یہ کیا ہے؟ جملۃ فعلیۃ، جملہ فعلیہ ہے. فعلها ماض، اس کا فعل ماضی ہے. حذف فعلها، جس کے فعل کو حذف کیا گیا ہے. وہی فی محل خفض، اور یہ جملہ محل خفض، محل جر میں ہے کیونکہ پیچھے منذ ہے، منذ مضاف ہو رہا ہے اس کی طرف. وقال الاخرون، یہ چوتھا نظریہ ہوگی اس میں. وقال الاخرون المعنى من الزمن الذي هو یومان ما رأیتہ، میں نے اس کو نہیں دیکھا، من الزمن الذي هو یومان، زمانے سے جو کہ 2 دن ہے. ٹھیک، اچھا اب یہ چوتھے جو قال الاخرون، یہ کیا کہتے ہیں؟ ومنذ مرکبۃ من حرف الابتداء وذو تائیہ الواقعہ علی الزمن. منذ مرکب ہے حرف ابتداء اور ذو جو موصولہ ہے، ذو کو ذو تائیہ بھی کہتے ہیں، ذو تائیہ. ٹھیک ہے نا، یہ منذ مرکب ہے حرف ابتداء اور ذو تائیہ، ذو جو موصولہ ہے واقعۃ علی الزمن، زمن پر، یہ زمانے پر واقع ہوا ہے، یعنی مراد اس سے وقت ہے. وما بعدها جملۃ اسمیۃ حذف مبتداؤها، اور اس منذ کا ما بعد جملہ اسمیہ ہے، حذف مبتداؤها، جس جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حذف کیا گیا ہے.
ولا محل لہا، اور اس کا محلی اعراب نہیں ہے، لأنہا صلۃ، چونکہ یہ جملہ صلہ ہے۔ توجہ فرما لیا آپ نے؟ یہ جو تھوڑی سی بات اور توجہ کر لو کہ یہ منذ جو مرکب ہے حرف ابتدا ذو سے، یہ منذ کیسے بن گیا؟ ٹھیک ہے، اس سوال کو مد نظر رکھو نا کہ منذ جب ہم یہ لے رہے ہیں کہ اصل میں ہے من ذو، تو منذ کیسے بن گیا ہے؟ واؤ جو ہے نا، واؤ زال پر ضمے کی وجہ سے کیا ہو گئی ہے؟ حذف ہو گئی ہے، اور میم کے کسرے کو زال کے ضمے کی بنا پر اس کو بھی دے دیا گیا ہے ضمہ، تو بن گیا ہے منذو۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ یہ مطلب الحمدللہ ہمارا تمام ہو گیا آگا جان۔ یعنی یہ عرض کروں کہ ما رأیت منذ یومان کے اندر نحویوں کے 4 نظریات تھے جو عرض کیے ہیں۔ ابھی یہ جو اگلی مثال دینے والا ہوں اس میں بھی نحویوں کا اختلاف ہے، اس میں بھی جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ۔ اصل تو یہ چل رہی ہے نا کہ ایک جملہ ہے جس میں 2 احتمال ہیں، اسمیہ بھی ہو سکتا ہے فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا منشا یا اختلاف تقدیر ہے یا اختلاف نحویین ہے۔ آج ہم نے پچھلی مثال جو دی ہے وہ بھی نحویوں کا اختلاف سبب بنا ہے، اور یہ جو دوسری مثال ابھی دے رہا ہوں اس میں بھی جو جملے میں 2 احتمال ہیں اس کا منشا اور سبب نحویوں کا اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس مثال میں بھی نحویوں کا اختلاف ہے، اور وہ کون سی ہے مثال؟ جملۃ البسملہ، جملہ بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو ترکیب ہے اس میں تقریباً 3 نظریے ہیں، 3 نظریے ہیں نحویوں کے۔ جملۃ البسملہ، جملہ بسملہ میں نحویوں کے 3 نظریے ہیں۔ پہلا نظریہ بصریوں کا ہے۔ بصری کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ جو اسم کا جار مجرور ہے یہ متعلق فعل ہے، شبہ فعل کے ہو کر یہ ہے خبر۔ بسم اللہ کا بسم جار مجرور متعلق فعل یہ شبہ فعل کی ہو کر خبر ہے، اور مبتدا معذوف ہے وہ ہے ابتدائی۔ بصری کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہ بسم اللہ جار مجرور متعلق فعل یا شبہ فعل کی ہو کر ہے خبر، اور مبتدا معذوف ہے جو کہ ہے ابتدائی، یعنی اصل یہ ہے ابتدائی یکون بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتدائی یکون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ جملہ کون سا ہو گیا؟ جملہ اسمیہ۔ اچھا، دوسرا نظریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب کے بارے میں کوفیوں کا ہے۔ کوفی کہتے ہیں بے اسم جار مجرور ہے نا، متعلق فعل ابدعو، شروع کرتا ہوں، ابدعو کے متعلق ہے، ابدعو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ پڑھیں گے تو یہ جملہ کون سا ہو جائے گا؟ جملہ فعلیہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ بھلا کیا عرض کر رہا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب کے بارے میں 3 نظریے۔ پہلا بصریوں کا، بصریوں کی نظر میں جملہ بن رہا ہے جملہ اسمیہ، چونکہ وہ بے اسم اللہ کی جار مجرور کو متعلق فعل شبہ فعل کے کر کے خبر بناتے ہیں، مبتدا بناتے ہیں ابتدائی کو، ابتدائی یکون بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جملہ ہوا ہے اسمیہ۔ کوفیوں کی نظر میں جملہ بن رہا ہے فعلیہ۔ کیوں؟ کیونکہ بسم اللہ کا جو جار مجرور ہے کوفی متعلق کرتے ہیں فعل کے، فعل ابدعو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کوفیوں کی نظر میں یہ جملہ بن جائے گا فعلیہ۔ اور یہی نظر کوفیوں والی مشہور بھی ہے، کتب تفاسیر میں بھی ہے، اور اعراب قرآن میں بھی یہی ہے۔ یہی کوفیوں والی نظر مشہور ہے تفاسیر میں اور اعراب قرآن میں، یہی نظریہ مشہور ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تیسرا نظریہ آگے جان زمخشری کا ہے۔ زمخشری نے تفسیر کشاف میں کوفیوں کے نظریے کو لیا ہے، کوفیوں کے نظریے کو زمخشری نے لیا ہے،
یعنی جملہ کیا بنایا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے، لیکن ساتھ کچھ باتیں ایڈ کی ہیں، کچھ باتیں اضافی کی ہیں۔ نظریہ وہی کوفیوں والا، یعنی جملہ فعلیہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب میں۔ فقط یہ کہا ہے کہ لازم نہیں ہے فعل مقدم ہو، بلکہ فعل کا مؤخر کرنا بہتر ہے۔ زمخشری کہتے ہیں فعل کو مقدم کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ مؤخر کریں تو اس میں بہتر ہے، چونکہ جار مجرور جو ہے یہ مفید حصر کا فائدہ دے رہے ہیں، لہذا فعل کو مؤخر کریں تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، ایک نقطہ زمخشری نے یہ اضافہ کیا ہے کہ فعل کو مؤخر کریں تو یہ بہتر ہے، اور دوسرا نقطہ جو کہا ہے ضروری انہوں نے بتایا ہے وہ یہ ہے، دوسرا نقطہ جو زمخشری کا ہے، کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ فعل جو مقدر کر رہے وہ ابدا ہو میں شروع کرتا ہوں، ضروری نہیں ہے، بلکہ کام کی مناسبت سے فعل کو مقدر کرو۔ مناسب فعل کے جو مناسب بنتا ہے، کام کے جو مناسب فعل ہے جو کام کر رہے ہیں اور اس کے مناسبت جو فعل رکھتا ہے، مناسبت کے ساتھ فعل کو مقدر کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، زمخشری کہتے ہیں کہ ابداؤ ہی ہو ہر وقت، بلکہ کام کی مناسبت کے ساتھ جو فعل ہے وہ مقدر کر سکتے ہیں۔ مثلا جب پڑھنے لگیں کسی چیز کو تو کہیں بسم اللہ اقرأ، جب پڑھنے لگیں تو کہیں بسم اللہ اقرأ۔ جب کسی جگہ کو انتخاب کریں، کسی مکان کو رہنا چاہیں تو وہاں کیا کہیں؟ بسم اللہ احلو۔ جب کسی مکان کا انتخاب کریں تو کریں کیا کہیں؟ بسم اللہ احلو۔ اچھا، اگر ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہوں، ایک مکان کو چھوڑ کر دوسرے مکان کی طرف حرکت کر رہے ہیں، منتقل ہو رہے ہیں، تو پڑھیں بسم اللہ ارتحلو، یعنی مناسبت کو دیکھو اور اس کے مطابق فعل کو کیا کرو آگے جان؟ لے کر آؤ۔ ضروری نہیں ابدا ہو کو ہی لے کر آؤ۔ ٹھیک ہے، یہی نظریہ جو تیسرا نظریہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی زمخشری کا یہ جو تیسرا نظریہ ہے یہ مورد تائید بھی ہے یہ نظریہ، ٹھیک ہے، اس کی تائید بھی ہوتی ہے امیر المومنین کی حدیث سے، بسم اللہ وضعت جنبی للہ۔ کیوں بولا؟ کیونکہ اس میں دیکھو دو چیزوں کی رعایت ہوئی ہے، ایک تو فعل جار مجرور کے بعد آیا بسم اللہ وضعت جنبی للہ، دوسرا فعل مناسب آیا ہے کس کے؟ سونے کے، ٹھیک ہے نا، جو کام تھا اسی کے مناسبت سے فعل بھی آیا ہے اور آیا بھی جار مجرور کے بعد ہے۔ مولا امیر کی حدیث بھی اسی تیسرے نظریے کی تائید کرتی ہے۔ توجہ فرما لیے عزیزو آپ نے، بھلا کیا کہا ہے جناب؟ ایک مثال ہم نے یہ دی ہے کہ جس جملے کے اندر دو احتمال ہیں، اسمیہ کا بھی اور فعلیہ کا بھی، اور اس کا منشا اور سبب اختلاف نحویین ہے، وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تین نظریے آپ کو بتائے ہیں ترکیب میں۔ بصری کہتے ہیں جناب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب میں یہ جملہ اسمیہ ہے، چونکہ وہ مبتدا معذوف بناتے ہیں ابتدائی کو، بسم اللہ کے جار مجرور کو متعلق فعل شبہ فعل کر کے بناتے ہیں خبر، مبتدا بناتے ہیں ابتدائی کو، تو بصریوں کی نظر میں ہو جائے گا یہ جملہ اسمیہ۔ کوفی کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ کو
متعلق کرتے ہیں, بسم اللہ کے جار مجرور کو متعلق کرتے ہیں فعل ابدعو بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو کوفیوں کی نظر میں یہ جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو جائے گا فعلیہ. زمخشری کی نظر ہے تیسری, انہوں نے یہی کوفیوں والی نظر کو لیا ہے لیکن ساتھ اضافہ بھی کیا ہے. ایک تو یہ کیا کہ لازم نہیں ہے فعل مقدم ہو بلکہ مؤخر ہو تو بہتر ہے, مؤخر ہو تو فعل بہتر ہے. اور دوسرا یہ کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ ابدعو ہی رکھنا ہے آپ نے, بلکہ اس کام جو کام کر رہے ہیں اس کی مناسبت کے ساتھ فعل کو لا سکتے ہیں. مثلا پڑھنا چاہتے ہیں تو کہیں بسم اللہ یقرأ. ایک منزل کا انتخاب ہے, کسی جگہ ٹھہرنا چاہتے ہیں کہیں بسم اللہ احلو. ٹھیک ہے, ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف حرکت کر رہے ہیں تو کہیں بسم اللہ ارتحلو. اور اسی تیسری نظریہ جو زمخشری کا نظریہ ہے, اسی کو مولا امیر کی حدیث نے, مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی حدیث تائید بھی کرتی ہے. بسم اللہ وضعت جنبی للہ میں ایک تو فعل جار مجرور کے بعد ہے, دوسرا مناسبت کے ساتھ فعل آیا ہے, جو کام کی مناسبت سی, ٹھیک ہے نا, اس کے مناسب کے ساتھ فعل آیا ہے. توجہ فرمائیے. وَمِنْهَا جُمْلَةُ الْبَسْمَلَةِ وَمِنْهَا وَلِذَلِكَ امثلہ تھی نا, اور اس کی مثالیں منہا ان میں سے کہ وَمِنْهَا جُمْلَةُ الْبَسْمَلَةِ, ان مثالوں میں سے ایک جملۃ البسملہ ہے, یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن قُدِّرَ ابتدائی بسم اللہ فَاسْمِيَّةٌ, اگر مقدر کیا جائے ابتدائی بسم اللہ, ابتدائی کو مقدر کریں, ٹھیک ہے, ابتدائی بسم اللہ کو, فَاسْمِيَّةٌ تو یہ جملہ ہے اسمیہ ہے. وَهُوَ قَوْلُ الْبَصْرِيِّينَ, اور یہ قول بصریین ہے. او ابدعو بسم اللہ فَفِعْلِيَّةٌ, اگر ابدعو کو رکھیں, ابدعو بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو یہ جملہ ہے فعلیہ ہے. فَفِعْلِيَّةٌ وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ, اور یہ کوفیوں کا قول ہے. کون سا؟ یہ فعلیہ والا ہونا, جملہ فعلیہ ہونا. وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ, یہ کوفیوں کا قول ہے. وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي التَّفَاسِيرِ وَالْأَعَارِيبِ, اور یہ مشہور ہے تفاسیر میں اور اعراب میں. وَلَمْ يَذْكُرْ زَمَخْشَرِي غَيْرَهُ إِلَّا أَنَّهُ يُقَدَّرُ الْفِعْلُ مُؤَخَّرًا وَمُنَاسِبًا لِمَا جُعِلَتِ الْبَسْمَلَةُ مُبْتَدًا لَهُ, اور زمخشری نے غیر کوفیوں کے قول کو, ٹھیک ہے نا, ذکر نہیں کیا. وَلَمْ يَذْكُرْ زمخشری, زمخشری نے ذکر نہیں کیا غیر قول زمخشری, یعنی قول زمخشری جو ہے انہوں نے وہی قول کوفیوں والے کے علاوہ کو ذکر نہیں کیا. وَلَمْ يَذْكُرْ زمخشری, زمخشری نے ذکر نہیں کیا یعنی غیر قول کوفیین, صرف قول کوفیین کو ذکر کیا ہے. الا, مگر جو اضافی کیا ہے وہ یہ ہے, الا انه يقدر الفعل مؤخرا, مگر یہ کہ فعل کو مؤخر فرض کیا جائے. اور دوسرا نقطہ یہ دیا ومناسبا لما جعلت البسملہ مبتدا لا, اور اس فعل کو قرار دیا جائے جو مناسب ہے بسملہ کے, مبتدا لا, جس سے آغاز کر رہے ہیں. ومناسبا, وہ فعل مناسب ہو لما جعلت البسملہ, فیقدر بسم اللہ اقرأ, بسم اللہ احلو, بسم اللہ ارتحلو, وضاحت کر چکا ہوں خارج میں. وَيُؤَيِّدُهُ الحدیث ان امیر المؤمنین علیہ السلام, وَيُؤَيِّدُهُ, اسی تیسرے نظریے کی, زمخشری والے کی تائید کرتی ہے حدیث ان امیر المؤمنین علیہ السلام, امیر المؤمنین کی حدیث بسم اللہ وضعت جنبی للہ. یہاں دیکھو جار مجرور کے بعد فعل آیا ہے اور مناسب بھی ہے اس کام کے. ٹھیک ہے, موفق مؤید رہو, سلامت رہو میرے عزیزو بھائیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.